کرتے تو خوشبو کے ذریعے وہ پتہ لگا لیتے تھے کہ میرے آقا اس گلی سے گزرے ہیں. جہاں تک وہ خوشبو ملتی تھی صحابہ کرام میرے آقا کی تلاش میں جاتے تھے اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تھے. کیا بات ہے میرے آقا کے پسینے میں اللہ نے وہ برکت اور خوشبو رکھی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے حد زیادہ پسند تھی. یہ سنتوں میں آتا ہے جب کبھی ہم اور آپ نماز کے لیے جایا کریں، اکثر تو ہماری اور آپ کی حاضری جو ہے جمعہ کے دن ہوتی ہے کہ نہیں؟ جبکہ نماز کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں ٹھنڈ ہوائیں ملتی ہیں اور تازگی انہیں ملتی ہے. ٹھنڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. آنکھوں کے ٹھنڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اپنا سر نیاز جھکاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بہت خوش ہوتے ہیں. اس آدمی سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور جب میرے آقا خوش ہوتے ہیں تو اس آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں. آپ کی سیرت کے تعلق سے ہم علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ یہ امت یعنی جس کو مسلمان کہا جاتا ہے یہ کتنی خوش نصیب امت. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. مزید اس پر میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مسلمان بنایا. اور اس سے زیادہ احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبوب امت میں پیدا فرمایا. اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا. میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر اتنا مہربان ہے کہ جب تک میرے آقا ظاہری حیات مبارکہ میں تھے، یعنی جب تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں تھے، تب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے غم میں روتے رہے اور راتوں رات دعا فرماتے رہے ربی ہب لی امتی، ربی ہب لی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے. اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ میری گنہگار امت کو جنت عطا فرما دے، اس کے گناہوں کو بخش دے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری دنیا سے آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا تو حضرت قاسم ابن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا لبھائے مصطفیٰ جنبش کر رہے ہیں، ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. تو میرے دل نے یہ گوارا کیا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آقا کریم یہ لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، جنبش کر رہے ہیں. ذرا کان کو قریب کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آقا کریم فرما کیا رہے ہیں. تو حضرت قاسم ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو قریب کر دیا. اللہ اکبر. میرا نبی اس خاک کانے کی سے
نکالا جائے، مسئلہ بھی یہی ہے، لیکن آدمی کی ایک سوچ بھی ہوتی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، جنازے کو جلدی گھر سے باہر نکالا جائے۔ آدمی قبر میں جا رہا ہے، قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، آپ کو اپنے کیے کی سزا پانا ہے، آپ نے جو دنیا میں کیا ہے، اگر قبر کی منزل آپ کی آسان نہیں تو انشاءاللہ آخرت کی منزل بھی آسان رہے گی، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے، مرکز میں بندوں کو پھٹک کر میٹھی نیند سناتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب حشر کا ہنگامہ ہوگا، ہر ایک جان کو صرف اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا، اس حشر کے ہنگامے میں بھی اگر کوئی ذات ہمارے اور آپ کے کام آئے گی تو وہ آقا کریم کی ذات۔ استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس گنہگار امت کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے، اور اس طریقے سے اس گنہگار امت کے گناہ بخشے جائیں گے، اور یہ گنہگار امت جنت کا حقدار بنے گی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو اس دنیا نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے، جو دنیا ہمارے اور آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، ہم جب تک دنیا میں رہے اس میں مگن رہے، اسی کے پیچھے پڑے رہے، ہم نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف توجہ نہ کی، آقا کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے آقا کو نماز اتنی چہیتی تھی، نماز اتنی پیاری تھی، نماز اتنی محبوب تھی، آپ لوگوں نے علماء کی زبانی حدیثوں کے حوالے سے سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنی نمازیں پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، اور کبھی اتنا ایسا بھی ہوتا کہ اس ورم سے اس سوجن سے خون رستا تھا، خون ہلکا ہلکا بہنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ام المومنین نے دیکھا، جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ میرے شوہر نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ پیروں میں سوجن آ جاتا ہے، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو رات رات پر سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، رات رات پر سجدے کو کرے جس کے سر پر گناہ کے بوجھ ہے، جس کے پاس گناہوں کے انبار ہے، تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن اللہ نے تو آپ کو بخشا بخشایا ہوا پیدا فرمایا ہے، آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا میں اپنے رب کی اس نعمت کا شکریہ نہ ادا کروں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا میں اپنے رب کی اس نعمت کا شکریہ نہ ادا کروں؟ یہ میرے رب ہی کی نعمت ہے کہ اس نے مجھے بخشایا ہوا پیدا فرمایا ہے، مجھے بخشش طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ نماز میرے آقا کو کتنی محبوب تھی، لیکن ہم ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے؟ ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اکثر جمعہ کے دن مسجد کو پہنچتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں بھی تو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ لاش کے سب سے پہنچیں گے جب امام صاحب اللہ اکبر کہنے والے ہیں، تو بھائی جب آدمی اس حالت میں پہنچے گا تو وہ جگہ کہاں پائے گا؟ جہاں لوگ چپل اتارتے ہیں، سب
سے لاش میں پہنچے گا تو لاش بھی تو لگے گا. اب چونکہ وہ چپل ہٹا کے بیٹھا ہے تو نماز میں اس کا دل نہیں لگا. وہ گیا کیوں تھا لاش میں کہ چلا جاؤں ورنہ نمازی لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کیسا مسلمان ہے جمعہ کے دن بھی نہیں گیا. اس لیے وہ لوگوں کے کہیں سنی سے بچنے کے لیے لاش میں جاتا ہے تو جہاں لوگ چپل اتارتے ہیں وہاں وہ جگہ پاتا ہے. اور وہ چپل اتارنے کی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو وہ اس انتظار میں رہتا ہے کتنی جلدی امام صاحب السلام علیکم کہیں اور ہم بھاگ لیں ہم یہاں سے بھاگ لیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جمعہ کے تعلق سے سنا ہوگا کہ جب امام صاحب خطبہ کے لیے منبر شریف پر جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے رجسٹر لے کر کے حاضر ہوتے اور درج کرتے کہ کون پہلے آ رہا ہے, کون اس کے بعد آ رہا ہے, کون پہلے آ رہا ہے, کون اس کے بعد آ رہا ہے, اس کے بعد کون آ رہا ہے, اس کے بعد کون آ رہا ہے, اس کے بعد کون آ رہا ہے. خطبہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہوتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں. خطبہ ختم ہوتا ہے فرشتے اپنا دفتر بند کر لیتے ہیں. ابھی بتاؤ تم لوگوں کے کہیں سنی سے بچنے کے لیے لاسٹ میں گئے ہو. کب گئے ہو؟ جب رجسٹر ہوا بند ہوئے گا. ارے مجبوری ہو, مجبوری ہو, آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میں جمعہ میں جلدی پہنچوں, نماز کی محبت ہو, وہاں بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہو کہ جتنی دیر میں نماز کے انتظار میں رہوں گا نماز ہی میں رہوں گا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن کوئی مشکل مسئلہ پیش آ گیا ہو جس کی وجہ سے آپ لیٹ سے پہنچے اس کے لیے رخصت ہے. لیکن جس کو لوگوں کی نظروں سے بچنا ہو ایسا آدمی اس وقت پہنچا ہو جب رجسٹر بند ہو چکا ہو تو بتائیے اس کا نام رجسٹر میں آئے گا. جب رجسٹر ہوئے بند ہوئے گا تو آئے گا, اور جب رجسٹر ہوا بند ہوگا تو جب حاضری بولی جائے گی تو آپ کا نام آئے گا نہیں آئے گا. اور جب نام نہ آئے غیر حاضر رہی ہو تو غیر حاضر کے کون سزا ہوگا. اے کاش اگر تمہیں نماز کی محبت ہوتی اور پہلے پہنچ جاتے تو اللہ کے فرشتوں کے رجسٹر میں تمہارا نام آ جاتا, ثواب کے مستحق بنتے, رسول اللہ کو خوشی حاصل ہوتی, میرے آقا کے ہاتھوں کو ٹھنڈک پہنچتی. جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا, جس نے اللہ کو رسول کو راضی کر لیا تو دنیا میں بھی سر بلند رہے گا, آخرت میں بھی سر بلند رہے گا. جمعہ کے لیے جب ہم اور آپ جائیں تو خوشبو وغیرہ کا بھی استعمال کیا کریں, خوشبو لگایا کریں, اچھے کپڑے پہنا کیا کریں. اس میں اور بھی حکمتیں ہیں. وہ حکمتیں یہ ہیں کہ جب آپ نہا دھو کر کے جائیں گے پسینہ ہوگا, آپ کے بدن سے بدبو آئے گی تو دوسرے جو نمازی ہوں گے ان کا دل ہٹکے گا, ہے کہ نہیں؟ نماز سے دل بٹے گا اور انہیں عجیب سی کیفیت لگے گی تو نماز میں خشوع اور خضوع نہیں پیدا ہوگا. اس لیے جمعہ کے دن ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. سنت بتایا گیا کہ آدمی نہائے دھوئے کپڑے اچھے پہنے اور خوشبو لگا کر کے جائے, اور خوشبو لگا کر کے جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو نماز میں اپنی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچنے دینا چاہیے, اور نماز ہی کی خاصیت نہیں ہے. ایک مسلمان کو دوسرے بھائی کو ویسے بھی نماز کے بعد بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. بہت سے لوگوں کو نماز میں بھی دیکھا جاتا ہے. حضرت حافظ شمس الدین صاحب قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم پہنچے رومال لے کر تو ان کو منہ میں مٹی نہ لگے, چھاڑنے لگے. اب وہ بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے بازونی میں سجدے میں ہیں. جب ہم اس طریقے سے کھاڑیں گے تو دھول جو اڑے گی تو آپ بتائیے ان کی ناکوں میں جائے گی کہ نہیں جائے گی, ان کی آنکھوں میں جائے گی کہ نہیں جائے گی. اگر تمہیں صاف ہی کرنا ایسا لگ رہا ہے تو ہلکے انداز میں کر دیجیے. لیکن یہ کچھ لوگوں کی عادت پہنچیے تو بڑا باری پر چلیے ادھر مارو ادھر مارو ادھر مارو ادھر مارو. آپ تو نماز میں ہے نہیں, لیکن جو سر کا سجود ہے نماز میں ہے. آپ اس جھاڑ پھوک کی وجہ
اور نماز کے بعد بھی مسلمان بھائیوں کو اپنے بھائیوں کو دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ مذہب اسلام اس کا مخالف ہے۔ مذہب اسلام اخوت و محبت کا پیغام دیتا ہے، الفت و محبت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، نفرت کو مٹانا چاہتا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو دے پسند، نماز بہت زیادہ محبوب تھی۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ہماری بیوی ہو تو ہم اس کو دشمن نہ سمجھیں، ہم اس کو دشمن نہ سمجھیں۔ ہاں غلط کر رہی ہو سمجھائیں بجھائیں، مناسب طور پر جس سزا کے لائق ہو اس سزا دے، لیکن حد الامکان اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ بھی انسان ہے اور آپ کی رفیقہ حیات ہے، یعنی شریک حیات ہے، آپ کے دکھ کی بھی ساتھی ہے اور سکھ کی بھی ساتھی ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہے، اپنی بہنوں کو چھوڑا ہے، اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اپنے عزیز وطن کو چھوڑا ہے، اپنے سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اس نے تمہاری محبت میں چھوڑا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی محبت ہی کے ساتھ اسے پیش آنا چاہیے، لیکن یوں نہ ہے کہ تمہیں محبت کے ساتھ پیش اور وہ چاہے جو بھی اچھا لگے، ایسا نہیں۔